بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا علوی۔ آج ہم نے اپنے اس پروگرام میں دعوت دی ہے معروف ڈیجیٹل جرنلسٹ ہیں جناب رضی طاہر صاحب۔ آپ ان کو سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں، یہ بھی حال ہی میں ایران کا دورہ کر کے آئے ہیں، تو ہم نے کہا ان سے یہی پوچھ لیا جائے کہ ایران کیسا ملک ہے، اور پھر ایران کا بڑا نام آ رہا ہے، خاص طور پر ابھی اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سپورٹ کر رہا ہے، حماس کو سپورٹ کر رہا ہے، حزب اللہ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ایران میں یہ گئے ہوئے تھے، انہوں نے ایران میں کیا دیکھا ہے، اس حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ رضی طاہر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہمیں جگہ دی۔ تھینک یو جی۔ آپ ایران کے دورے پہ گئے ہوئے تھے، بات ہم فلسطین سے ہی شروع کر لیتے ہیں۔ وہاں فلسطین کی جنگ کے حوالے سے جو بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ہم بڑا فخر سے سنتے تھے نحن العرب، بڑا تکبر سے کہا جاتا تھا ہم عرب ہیں، ہماری بڑی اہمیت ہے، ہماری بڑی غیرت ہے۔ اور یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ چند دن پہلے میں نے ایک عرب شاعرہ کا ایک کلام سنا، جس میں اس نے ان عربوں کے وہ لی ہے جو کہتے ہیں جو کتے والی کی ہے ان کے ساتھ، کہ آپ کی عرب غیر حیرت اہمیت کدھر گئی ہے، کہ اب مارے جا رہے ہیں فلسطینی بچے، شہید ہو رہے ہیں، بلڈنگز تباہ ہو گئی ہیں، شہر مسمار ہو رہے ہیں، تو اگر کوئی ساتھ کھڑا ہے تو وہ ایران ہی کھڑا ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دھمکیاں بھی آتی ہیں امریکی صدر کی، تو ایرانی رہبر کے نام پہ آتی ہیں۔ آپ نے وہاں ایران کے دورے پر تھے، 6-7 دن وہاں رہے ہیں، تو آپ نے وہاں کیا ماحول دیکھا ہے؟ دیکھیں، ہم نے تہران، کاشان، اصفہان اور قم ان شہروں کا دورہ کیا ہے۔ ہمیں ایک تو ہر جگہ پہ فلسطینی جھنڈے نظر آئے، اچھا، اور سرکاری جھنڈے جہاں پہ لگے ہوتے ہیں وہاں پہ اگر 4 ایران کے جھنڈے ہیں تو 2 فلسطینی جھنڈے۔ اور ایرانیوں کی آپ کو پتہ ایک صفت ہے، ہر چوک پہ چوراہے پہ وہ اپنے جھنڈے لگاتے ہیں، تو ہمیں ہر جگہ فلسطینی جھنڈے نظر آئے۔ اور دوسرا، ان دنوں جب ہم ایران گئے تھے، سراج الاقصیٰ بھی گئے ہوئے تھے پچھلے دنوں، تو ان دنوں ایران میں ہر دن ایک نہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے، جس کانفرنس کا ٹائٹل ہی فلسطین ہے۔ وہ کبھی مختلف سیاسی شخصیات کو پوری دنیا سے بلا رہے ہیں، صحافیوں کو بلا رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیادوں پر کوئی نہ کوئی کانفرنس کرتے ہیں فلسطین کے حوالے سے۔ باقی جہاں تک ایران کی حماس کو مدد کی بات ہے، یہ تو ایک اوپن اینڈ شٹ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے۔ اسی تکلیف اسی بات کی ہے کہ جس طرح ایران مدد کر رہا ہے، اور جتنے جدید قسم کے ہتھیار ہم دیکھتے ہیں حماس کے پاس اس وقت، تو وہ انہوں نے خود تو نہیں بنائے غزہ کی پٹی کے اندر، وہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ کہاں سے جا رہے ہیں اور کہاں سے مدد مل رہی ہے۔ لیکن ایرانی قوم کا ہم نے بحیثیت مجموعی ایک جذبہ دیکھا ہے فلسطین کے حوالے سے، وہ ایک منفرد جذبہ ہے، اور یقیناً وہ لوگ دل میں اپنا ایک محبت رکھتے ہیں۔ اور قوموں کی بات کی جائے تو عرب میں بھی یہی حال ہے، لیکن اوورال حکمرانوں کو دیکھا جائے تو ایران کے حکمران جو ہیں وہ اس وقت کے جو بالخصوص حکمران ہیں، وہ پچھلے حکمرانوں سے کہیں بڑھ کر اس وقت وہاں پہ جو قیادت ہے وہ بہت زیادہ اس چیز کی پین لے رہی ہے، اور اس جنگ میں ہر حوالے سے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بھی کہہ رہے ہیں، میں نے کچھ گروپوں میں یہاں پاکستان میں کچھ گروپوں میں دیکھا، وہ جی ایران کدھر گیا، وہ فلاں کدھر گیا، وہ فلاں کدھر گیا، وہ جی انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر کوئی کہتا ہے جی وہ مسلمانوں کے ملکوں کی ایک بنی تھی بڑی فوج جس کا راحیل شریف سربراہ بنا تھا، تو وہ مسلمانوں والی وہ فوج کدھر گئی، وہ بچانے کے لیے کیوں نہیں جا رہی؟ تو کوئی اس طرح کی بات بھی وہاں کوئی دیکھی آپ نے، سنی؟ نہیں، میرے خیال میں ایرانی جو ہے وہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ عرب فخر کرتے ہیں نا، ایرانی عربوں سے زیادہ فخر کرتے ہیں اپنے ایرانی ہونے پر۔ انہیں اس بات پہ کی وہ کوئی تکلیف ہی نہیں ہے کہ کوئی فوج بنی ہے یا نہیں بنی، وہ اس طرف دیکھتے ہی نہیں، وہ کیونکہ اپنے اوپر دیکھتے ہیں، اپنے اوپر انحصار کرتے ہیں۔ 40 سال سے انقلاب کے بعد سے اب تک انہوں نے سسٹین رکھا ہے اپنے آپ کو، اپنی عوام کو خوشحال رکھا ہے، ہر قسم کی سہولت دی ہوئی ہے وہاں پہ۔ تو ایرانی قوم خود جو ہے نا اپنے اوپر بڑا فخر کرتی ہے، تو وہ ارد گرد نہیں دیکھتی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ اپنا جو کر رہے ہوتے ہیں اس پر وہ فوکس کرتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ مصر کی بات کرو، شام، آپ دیکھ لیں کہ شام میں بشار الاسد وہیں پہ کھڑا ہے، 10 سال 12 سال وہاں سے امریکہ ان سے لڑتا رہا، لیکن ایران کی مدد سے بشار الاسد آج بھی قائم ہے، وہاں پہ کھڑا ہے۔ اور ادھر سے آپ امریکہ کے 3 صدر چینج ہو چکے ہیں جو بشار الاسد کو گرانا چاہ رہے ہیں۔ یمن کی جنگ میں تباہ کر دیں گے، اور یمن جو ہے وہیں ہے، اور وہیں سے آپ اسرائیل کو دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ تو ایران نے ایسا کیا ہے کہ ایران نے اپنے اوپر انحصار کیا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھا، اور جتنا وہ کر سکتا تھا، یمن کی مدد کر سکتا تھا، سیریا کی مدد کر
سکتا تھا, فلسطین کی مدد کر رہا ہے, جتنا وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کے کر سکتا تھا وہ کر رہا ہے, اور وہ دنیا کو دکھا کے کر رہا ہے کہ جی ہم کر رہے ہیں, صحیح, جو کرنا ہے کر لو. اور اس میں میرے خیال میں بڑی سپر پاور امریکہ کو عراق میں شکست ہوئی, شام میں شکست ہوئی, داعش اس نے لانچ کی, داعش کا ستیہ ناش ہو گیا, یمن میں شکست ہوئی, اور حماس نے اتنا بڑا اٹیک کیا اسرائیل کے اوپر, یہ سارا کریڈٹ بالآخر ایران کو ہی جاتا ہے. صحیح. اچھا, آپ ایران میں دورے کے دوران, ظاہر ہے آپ پاکستانی تھے, لوگوں کو پہچان ہو جاتی ہے نا, ہماری وضاحت اس طرح کی ہوتی ہے, تو ایرانی لوگوں نے کوئی آپ سے پاکستانی سیاست کے حوالے سے کوئی بات کی ہو, عمران خان کے بارے میں وہ لوگ کیا سوچتے ہیں, نواز شریف کے بارے میں, زرداری صاحب کے بارے میں, مولانا فضل الرحمان کے بارے میں, کوئی اس طرح کا بھی کوئی موقع ملا کسی سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے وزٹس کے دوران؟ ایک لینگویج بیریئر تو ہے پاکستانی ایرانیوں کے حوالے سے, سب سے جو مین پرابلم ہے لینگویج بیریئر, کہ وہ اپنا ہی زبان پہ نثار کرتے ہیں, کوئی اور زبان نہیں سیکھتے. کیونکہ ہمارے ساتھ ایک ٹرانسلیٹر تھی, اور لوگ انٹریکٹ کرنا چاہتے تھے, جہاں ہم جاتے تھے کوئی نہ کوئی ہم سے آ کر پوچھتا ضرور تھا پہلے, کیونکہ ہماری شکل و صورت دیکھ کر وہ سمجھتے تھے انڈین ہے, تو بعد میں جب ان کو بتایا تھا نہیں پاکستانی ہے, تو وہ پھر بڑا خوش ہوتے تھے اور بڑی اخلاق کے ساتھ ویلکم کرتے تھے. معصوم چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسکول کے اکثر ہمیں باہر کے لوگوں کوئی کسی بھی وزٹر کو دیکھیں تو وہ ویلکم ٹو ایران, اور بڑا خوبصورت انداز سے وہ خوش آمدید کہتے تھے. مختلف جگہوں پہ جہاں پولیٹیکل بحث تو اتنی نہیں ہوتی ایران کے اندر, لیکن جہاں پہ ہوئی ہے انہوں نے عمران خان کو کریڈٹ دیا ہے. تو ایک جگہ ہم گئے تو وہاں 6-7 بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, آپس میں گپ شپ لگا, جب ہمیں دیکھا, میں نے پاکستان کا پرچم لگا ہوا, تو انہوں نے فرسٹ کہا پاکستانی, میں نے کہا پاکستانی, کہتے عمران خان از دا گریٹ. سو عمران خان کے حوالے سے, کیونکہ عمران خان کے اینٹی امریکہ بیانیہ ہے, اس بیانیے کو لے کر ایرانی قوم جو ہے وہ بڑی سمجھتی ہے کہ عمران خان شاید ہمارے نظریات کا حامل ہے, یا جو نظریہ ایران کی قیادت کا ہے وہی عمران خان کا ہے. اس وجہ سے عمران خان کو زیادہ کریڈٹ دیتے ہیں. نواز شریف صاحب کے حوالے سے تو وہ 1-2 لوگوں سے جو بات ہوئی ہے تو انہوں نے کوئی اچھا رسپانس نہیں دیا, لیکن پاکستانی سیاست میں دوسرا یہ ہے کہ ان کو انٹرسٹ ہی یہ 2022 کے بعد ہوا. اس سے پہلے وہ انٹرسٹ نہیں لیتے تھے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, ابھی بھی ان کو نہیں پتا پاکستان میں کون کون سیاستدان ہیں. صحیح ہے. تو وہ نواز شریف کو جانتے ہیں زیادہ سے زیادہ, اور میکسیمم لوگ عمران خان کو جانتے ہیں. صحیح. کیونکہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اپریل 2022 سے لے کر اب تک پریس ٹی وی لے لیں, ارنا لے لیں, اور دیگر ان کے ادارے لے رہے, انہوں نے بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے پاکستان کی پولیٹکس کو, اینٹی امریکہ جو بیانیہ ہے اس کو لے کر. اس وجہ سے ایرانی قوم کے اندر عمران خان زیادہ مقبول ہو چکے ہیں. اچھا, ایک عرصے سے ہم نے دیکھا جب سے انقلاب ایران آیا ہے, ایران پابندیوں کا شکار ہے, تو آپ وہاں گئے, آپ نے کیا دیکھا وہ کوئی ترقی کر رہا ہے یا ایک تباہ حال ملک ہے, بگڑے ہوئے حالات ہیں, ہماری طرح سڑکیں ٹوٹی ہوئی, ٹرین کا نظام خراب, مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی, اس طرح کے حالات ہوں گے, یا آپ نے کچھ اور دیکھا وہاں کیا ہے؟ میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ وہاں پہ پابندیاں ہیں. میں وہاں جائیں اور یہ کہیں کہ وہاں پہ پابندیاں ہیں, آپ کہیں گے نہیں یہاں کون سی پابندیاں ہیں بھائی, اتنی آزادی, اتنا خوبصورت انہوں نے اپنا جو کیپٹل بنایا ہوا ہے کہ ایک تو کیپٹل کے اندر جاتے ہی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یورپ میں آ گئے. تہران میں اچھا, تہران میں جو انفراسٹرکچر انہوں نے ڈیولپ کیا, ابھی انہوں نے ہمیں ایک ایران مال دکھایا, صرف اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. ایران مال 22 ملین اسکوائر فٹ پہ ہے, اور یہ دنیا کے 5 بڑے مال میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے. انفراسٹرکچر کے حوالے سے 5 بڑے مال میں سے ایک ہے, اور انٹیریئر کے حوالے سے دنیا کا سب سے بڑا, سب سے خوبصورت مال ہے. اچھا. کہ آپ اندر جائیں اور آپ ایک نئی دنیا میں آ جاتے ہیں. اندر ہی باغ ہے, اندر ہی شو روم ہے, مال کے اندر ہی آپ کو ورلڈ کلاس لائبریری ملے گی. لائبریری میں جائیں گے تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ بغداد کی ماضی میں چلے گئے ہوں, اتنی خوبصورت لائبریری ہے, اتنی خوبصورت وہاں پہ انفراسٹرکچر ہے. اور میں ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو فوٹیجز فراہم کروں گا جو یہاں پہ چل رہی ہوں گی, لوگ خود دیکھیں کتنی خوبصورت لائبریری ہے وہاں پہ. ہم اپنی ٹیم کو کہہ دیں گے کہ جو آپ فوٹیجز ہمیں دیں گے تاکہ وہ ساتھ چلائیں. آپ اس کے اندر چلے جائیں مال کے اندر, اور آپ کو پورا دن لگتا ہے اس پورے مال کو وزٹ کرنے کا. ٹھیک ہے. اتنا بڑا مال ہے. صحیح. پھر آپ وہاں پہ, اور پھر کہا جاتا ہے خواتین وہاں پہ کچھ نہیں. ہم نے تو یہ میں ابھی پوچھنے لگا تھا, جب آپ نے کہا کہ ہمارے ساتھ ٹرانسلیٹر تھی, تو میرے بھی کان تھوڑے سے نا وہ ماتھا ٹھنکا جسے کہتے ہیں کہ یہ وہاں خواتین
خواتین کو آزادی ہے، کہتے ہیں بڑا مذہبی ملک ہے، بڑے ملاؤں کی حکومت ہے وہاں، تو عورتیں آپ میرا خیال ہے 3 مجھے پتہ ہے 2-3 مرد صافی حضرات تھے آپ جو گئے ہوئے تھے، تو تینوں مرد تھے، کوئی آپ کے ساتھ عورت نہیں تھی، لیکن آپ کو ٹرانسلیٹر انہوں نے مرد کی بجائے عورت دیا، تو یہ اتنا وہ لبرل پروگریسو معاشرہ بھی ہے، مذہبی جو عقائد ہیں ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے. دیکھیں ایران کی تقریباً ہر اہم جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ حجاب ہمارا کلچر ہے، اس کا احترام کریں. ٹھیک ہے. بجائے اس کے علاوہ، اس ایک لائن کے علاوہ کہیں بھی مجھے نہیں دیکھا کسی نے ڈنڈا پکڑا ہو حجاب کرو، نہیں. ٹھیک ہے. کہیں بھی نہیں دیکھا. جینس پہنتی ہیں لڑکیاں وہاں پہ، شارٹس پہنی ہوئی ہیں انہوں نے، سر کئی کھلے ہیں کئی لڑکیوں کے، اور کوئی ان کو روک ٹوک نہیں رہا کہ کسی نے ڈنڈا اٹھایا ہو کہ حجاب پڑھو. ہاں لیکن بحیثیت مجموعی کلچر میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اسکارف کیے ہوئے تھے، اوپر اسکارف ہے لیکن نیچے انہوں نے جینس پہنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. لڑکیاں جو ہے آزاد ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں. شام کو اچھا ہمارے ہاں اسلام آباد میں رات 8 کے بعد لڑکی کا اکیلا نکلنا مشکل ہوتا ہے. صحیح ہے. وہاں پہ رات 10 بجے بھی لڑکی اکیلی باہر ہم نے گھومتی دیکھی ہیں لڑکیاں. صرف اکیلی تنہا لڑکیاں گھومتی دیکھی ہیں. کوئی ان کو ڈسٹربنگ نہیں کر رہا، کوئی تنگ نہیں کر رہا. تہران میں ہم نے کہیں جگہ پہ پاسداران کو دیکھا ہے، ان کو مینج کرنے کے لیے چیزیں کے پاسداران دیکھا ہے، پولیس دیکھی ہے، ٹریفک پولیس دیکھی ہے. اگر میں اصفہان کی بات کروں، ہم نے اپنے 2 دن کے اصفہان کے ٹور کے اندر ایک بندہ بھی پولیس والا نہیں دیکھا. اچھا اصفہان میں نہیں دیکھا. اصفہان تو بہت خوبصورت شہر ہے، ہزاروں سالہ پرانی تہذیب کا، اور اصفہان کو نصف جہان کہتے ہیں. جی بالکل. اور نصف جہان بنایا اسے شاہ عباس اول نے، کہ وہاں پہ جس طرح میں نے ایران مال کی بات کی ہے نا، اس طرح کا مال انہوں نے 1700 میں بنایا. یعنی آج سے 3 صدیاں قبل کہ آپ اس بازار میں داخل ہوتے جو انہوں نے بنایا، اور اس بازار میں پورا دن آپ کو لگ جاتا ہے گھومتے گھومتے. وہ اس دور کا بازار بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بھی خواتین بڑی آزاد، انڈیپینڈنٹ، سیلفیاں لے رہی ہیں ان کے. اچھا ہمارے یہاں جیپ ریلیز ہوتی ہیں، کوئی خاتون سوچ سکتی ہے جیپ ریلیوں میں جائے؟ یہاں پہ وہاں پہ گروپس بنتے ہیں، لڑکے لڑکیوں کے گروپس ہیں، وہ جیپ ریلی میں جیپیں لے کر صحراؤں میں جاتے ہیں. اچھا. وہاں پہ ٹینٹنگ کرتے ہیں، رات کو پوری رات گزارتے ہیں، پورا ویک گزارتے ہیں. اچھا. اور بڑے ماڈرن ڈریس پہنتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک انہوں نے اپنے جو تہذیب ہے، اپنے کلچر ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ کہیں، کیونکہ ہماری ہم جیسی نسل ہے نا، تھوڑی سی آزادی دے تو ہم زیادہ آگے نکل جاتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں انہوں نے کنٹرول ضرور رکھا ہوا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ڈنڈا اٹھا کر انہوں نے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں حجاب پہننا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ایئرپورٹس پہ، ٹرین پہ، بسوں پہ، ہر جگہ پہ آپ کو خواتین کام کرتے دکھائی دیتی ہیں. ہمارے یہاں صرف مرد کام کرتے ہیں، خواتین گھروں میں بیٹھتی ہیں. وہاں پہ ہر گھر میں مرد بھی کام کرتا ہے، خاتون بھی کام کرتی ہے. اچھا اس کے اصفہان اور تہران کے علاوہ جو شہر آپ نے دیکھے وہاں کے کیا حالات ہیں؟ کاشان ہم گئے ہیں. کاشان تھوڑا ایک ولیج ہے، سمجھ لیں کہ ایک چھوٹا شہر ہے نسبتاً، قصبہ ٹائپ. لیکن کاشان کے اندر اچھا ایران کے مختلف شہروں میں مختلف قسم کے آپ کو لوگ ملیں گے. اچھا. یعنی آپ تہران میں جائیں گے تو وہاں کچھ زیادہ ریلیجس ماحول نہیں ہے. اچھا. لیکن کاشان میں ریلیجس ماحول ہے. تو اب وہ اس ماحول کا ہر بندہ احترام کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ یورپین بھی وزٹر جاتے ہیں نا، سر پہ دوپٹہ لے لیتے ہیں. اچھا. تو ہر شہر کا ایک علیحدہ کلچر ہے، علیحدہ ماحول ہے. اصفہان کی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ ہے، اصفہان کے ساتھ ہی تھوڑا فاصلے پر 1-8 گھنٹے کی ڈرائیو پر کاشان ہے. کاشان میں پرانے گھر ہم نے عباسی دور کے دیکھے. اچھا انہوں نے اپنی قدیم جو چیزیں ہیں ان کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اپنے ہیریٹیج کو ایسا سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ ہم نے تو ہیریٹیج تباہ کر دیا نا سارا. ہم نے ایسے گھر دیکھے جو 400 سال پرانے، اور لگتا ہے کہ یہ سال پہلے بنے ہوں، اتنے خوبصورتی سے انہوں نے سجا کے. اسی طرح سے میں ایک ذرا مشکل سوال کرنے لگا ہوں، میرے پروگرام میں جو آتا ہے وہ مشکل سوال سے بچتا نہیں ہے، آپ کی اجازت کے ساتھ. آپ ایک سنی مسلمان ہیں جی. ایک تاثر ہے یہاں کہ ایران ایک جو شیعہ مکتب فکر ہے، اہل تشیع ہیں، ان کا ہے. تو وہاں آپ کو نمازیں پڑھتے ہوئے ظاہر ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، شیعہ لوگ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. تو کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہو، کہیں آپ کو لگا ہو کہ کوئی گھور کے دیکھ رہا ہے، کوئی نفرت سے دیکھ رہا ہے، یا اس طرح کی کوئی اس میں کوئی فرق آپ نے وہاں دیکھا، کوئی اس طرح کا کوئی تعصب وہاں کس طرح کا ہے؟ کوئی میرا خیال میں ایرانیوں کو دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے کسی کو دیکھیں. اچھا. اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. میں تمام مساجد میں ہم نے نماز کی کوشش کی کہ وہاں پہ پابندی کریں. تو جس مسجد میں ہم گئے تو ایک تو دونوں جماعتوں کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے. اچھا. وہاں جماعت کروا سکتے ہیں سنی طریقے سے، آپ زیادہ تعداد میں جماعت کروا لیں.
نہیں تو آپ اپنی نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے. تو میں نے اپنی نمازیں پڑھی ہیں وہاں پہ. میرے علاوہ بھی کئی لوگ تھے سنی وہاں پہ موجود تھے, اور سنی وہاں پہ ہیں بھی. یہ نہیں کہ یعنی جو امپریشن یہاں پاکستان میں ہے وہ غلط ہے, اس طرح کا بالکل غلط ہے. میں سیدہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں گیا ہوں, جب وہاں پہ حاضری دی ہے تو اس کے دربار کے ساتھ ہی مسجد ہے, تو مسجد میں ہم نے نماز پڑھی ہے وہاں پہ کسی نے نہیں روکا. میں نے اپنے طریقے سے وہاں پہ حاضری دی, باقی اپنے طریقے سے حاضری دیتے ہیں. میں وہاں پہ کھڑا رہا, درود و سلام پڑھا. وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نے انہی کے درمیان نماز پڑھی. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی تعصب نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ سنی ہے تو وہ زیادہ احترام کرتے ہیں, زیادہ محبت کرتے ہیں. اچھا, کہ یہ اس کو بیگانگی محسوس نہ ہو. ویری گڈ. اچھا, یہ آپ کو میں بتاؤں, مسلمانوں کو چھوڑے نا, ایران میں 80,000 سے زیادہ یہودی آباد ہیں. کہتا ہے جی ایران کیونکہ اسرائیل کا دشمن ہے تو ممکن ہے وہ یہودیوں کا دشمن ہو, تو ایسا تو نہیں ہے, وہ یہودیوں کا دشمن تو نہیں ہے. 80,000 یہودی تو وہاں آباد ہے, پاکستان میں تو ایک یہودی نہیں ہے. ایسے ہی کرسچین. اچھا, ہمارے ہاں کرسچین کمیونٹی کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں, صحیح ہے, ہم ان کی بستیوں میں چلے جائیں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اصفہان کی کرسچین کمیونٹی مسلمانوں کی کرسچین کمیونٹی سے زیادہ صاف تھی, وہاں زیادہ سہولیات. یعنی وہ ایک بین المذاہب ہم آہنگی کا خوبصورت ٹائم کا وقت جو ہے قلت ہے. ٹیم جو ہے بار بار اشارہ کر رہی ہے, ہمیں اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے. ایک تو ایک مذہبی ایک تھی کہ پخ, یہ ایک امپریشن جو ہے, یہ ایک تو خیر ایک مخصوص فرقے کی بات تھی, وہ ہٹ کے ویسے بھی ایک ریلیجس ماحول, علماء کی سرپرستی, علماء کا. لیکن ایران 1000 سالہ تہذیب پہ, کئی 1000 سالہ تہذیب پہ مبنی ملک ہے, یہ سارے جہان کو پتہ ہے. تو جو لوگ مثلا زیارات کے لیے نہیں جانا چاہتے, ان کے لیے ایران میں دیکھنے کے لیے بہت کچھ آپ بتا چکے ہیں. اگر کچھ رہ گیا ہو کہ کوئی تہذیبی ورثہ تلاش کرنا چاہیں, کوئی کلچر کے حوالے سے, کوئی ریسرچ کے حوالے سے, تو ان کی دلچسپی کے لیے کیا کیا ہے؟ دیکھیں, ایران جانا پہلے تو بہت زیادہ ایزی ہے, بجائے اس کے کہ آپ مختلف ہمارے لوگ ہنی مون کے لیے جاتے ہیں. تو ہنی مون کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے بہتر جگہ اصفہان ہے. اچھا, آپ اصفہان چلے جائیں, وہاں پہ شاہوں کے دور کے بنائے ہوئے ہوٹل موجود ہیں. وہاں پہ آپ کو اتنے اچھے بیڈ, لیکن مہنگے بہت ہو گئے نا. نہیں مہنگے نہیں ہیں, کہتے ہیں مہنگائی, یہی تو مسئلہ ہے. اچھا, یہی تو, وہ سستے ہیں. اچھا, وہ اتنے سستے ہیں کہ ہم $1,000 میں 3 شہروں کا آرام سے ٹرپ کر سکتے ہیں, ایک ہفتے کا, آنا جانا سمیت, ویری گڈ, ویزا سمیت. اچھا اچھا, $1,000 چاہیے آپ کو, آپ کسی اور ملک میں جا سکتے ہیں $1,000 میں 3 شہروں میں جائیں. اور وہاں پہ ظاہر سی بات ہے, اگر میں تھوڑا سا اسٹیمیٹ کر دوں تو آپ کو $15 سے $20 یا 10 سے سٹارٹ ہوتا ہے, 40-50. اچھا, 5 اسٹار ہوٹل میں ہم رہے ہیں تو ہمیں تو $35 کا ہوٹل ملا ہے. اچھا, 5 اسٹار جو ہوٹل ہے. اچھا, جو ٹریول کرتے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے, ایک صاف ستھرا تو وہاں ہر چیز صاف ستھری ہے. تو آپ کو 2 اسٹار 1 اسٹار ہوٹل کافی ہے, ایک خوبصورت سا کمرہ آپ کو مل جائے صاف ستھرا, تو آپ صرف $10 کی وہاں پہ 24 گھنٹے گزار سکتے ہیں. پھر کھانا جو آپ ایک ٹائم کا $2 میں کھا لیتے ہیں. تو آپ کو سفر کرنے کے لیے ٹیکسی ایک جگہ سے دوسری جانا ہے تو $1-2 آپ کو کافی ہیں. صحیح. تو آپ کے لیے بہت ہی ایزی ہے ایران. اچھا, اصفہان جانا ہے تو اصفہان میں آپ کو ٹیکسی کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پیدل ہی پورا شہر دیکھ سکتے ہیں. پورا شہر پیدل دیکھیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا. اصفہان سے تہران آپ وہاں پہ بلٹ ٹرین میں جائیں, بلٹ ٹرین کا بھی اتنا کرایہ نہیں ہے. تو آپ کو ضرور یہ ہمارے ریلیجس اسٹیٹ تو ہے, ریلیجس اسٹیٹ کے علاوہ وہاں پہ جانا چاہیے لوگوں کو, اصفہان دیکھنے کے لیے, کاشان دیکھنے کے لیے, تبریز دیکھنے کے لیے, شیراز دیکھنے کے لیے, پھر منگولیا دیکھنے کے لیے, پھر وہ تاریخی گیلان دیکھنے کے لیے. اتنے خوبصورت, ہر شہر ہی اپنی بے مثال شہر ہیں اور ماضی کے ساتھ ہمیں جوڑتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک اور میں پوائنٹ آخر میں رکھتا ہوں, میڈیکل کے حوالے سے ایران بہت آگے نکل چکا ہے. صحیح. آپ وہاں پہ ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں. جو لوگ یو کے جاتے ہیں, ہمارے عمرا ہیں جو ہمارے ایلیٹ طبقہ ہے, یو کے جاتا ہے, USA جاتا ہے, ان کو میں کہوں گا آپ ایران جائیں. آپ تہران کے اسپتالوں میں جائیں, آپ دھنگ رہ جائیں گے. وہاں کے کیفیٹیریا یوں لگتا ہے, انٹری آپ کریں اسپتالوں میں تو یوں لگتا ہے آپ 5 اسٹار ہوٹل کے اندر آ گئے. زبردست ہے. یہ تو میں نے دیکھا تھا, میرے جاننے والے بہت سارے لوگوں کے بچے بچیاں آج کل MBBS کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان کا یہ ہاسپٹلس کا بھی معیار بہت اچھا ہے. رضی طاہر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, کوشش کریں گے کہ مختلف ممالک کا آپ کو وزٹ کرواتے رہے. اسی طرح اگر اس ملک سے آنے والے لوگ, اس ملک کے شہری یا اس کے ٹورسٹ ہمیں نظر آئے, ملتے رہے, تو ان سے بھی بات چیت کریں گے. خود بھی کوشش کریں گے کہ کسی ریسرچ کے ذریعے آپ کی رہنمائی کرتے رہے ان موضوعات پہ, سیاسی موضوعات پہ, ثقافتی موضوعات پہ, سماجی موضوعات پہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا, فالو نہیں کیا, لائک نہیں کیا, تو ضرور کریں. آپ کو اور ہمارا رشتہ اسی طرح مضبوط ہوتا ہے. اتنا ہی. اللہ نگہبان.
ٹھیک ہو گیا سر